अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। इस वक्त दो खबरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद समेट रही हैं, और उनमें से जो पहली खबर है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि बिलाल अब्बास और दुर फ़िशां, ये जो दोनों हमारे मुल्क के एक्टर्स हैं, और आपको पता है कि इनका जो अभी लेटेस्ट ड्रामा था वो काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट रहा, और उसके बाद इनकी जो रुमानवियत है या ऑन स्क्रीन जिसको आप कह सकते हैं केमिस्ट्री है, वो इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ समेटने लगी कि उसके बाद कुछ लोगों ने ये खबरें ब्रेक की कि इन दोनों ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया है। इस निकाह की क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, और इसके बारे में पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है जनाब मरीना खान, उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और जब मरीना खान ये सब कुछ कह रही थीं तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि शादी करने के बाद बच्चे पैदा करना, जिसको वो मुज़हिका खेज़ समझती हैं, वो समझती हैं कि शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। उसके बाद मरीना खान खुद उस तनकीद की जद में आ गई। हालांकि वो जवाब दे रही थी इन दो एक्टर्स के बारे में, लेकिन अपने बारे में वो ऐसा क्या कह गई कि जिसके बाद लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया। तो ये दोनों खबरें जो हैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहले दुर फ़िशां और बिलाल अब्बास के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। एक यूट्यूबर ख़ातून हैं और उनके सर के ऊपर हमेशा झूठी स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ निकाल कर लाती हैं, और यकीन कीजिएगा कि जब मैं दुआ ज़हरा केस को रिपोर्ट कर रही थी तो वो ख़ातून ऐसी थी कि वो लड़की जिसने अपने घर से भाग के अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की थी, वो ख़ातून वो वाहिद ख़ातून थी जिसने बाद में अपने साथ 3-4 और यूट्यूबर्स को मिला लिया था, क्योंकि वो जो हम ख्याल होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। और उन्होंने यहाँ तक वो खबरें ब्रेक करना शुरू कर दी थी कि दुआ ज़हरा जो है खुदा न खास्ता उसको नीम बरहना करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वजह से वो ये बयान देती है कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है। और उस वक्त वो खातून जो है वो झूठ बोलने में इतनी कामयाब हुई थी कि हम जैसे लोगों को जो जाके दुआ ज़हरा से आपको मिलवाते थे, जाके उससे बात करवाते थे लाइव, उसके बावजूद वो खातून कहती थी कि वो इस तरह के बयान इसलिए दे रही है क्योंकि उसको मारा जाता है। अब उस खातून ने पिछले दिनों एक और नया शोशा छोड़ा था जिसमें उसने कहा था कि ऐश्वर्या राय जो है उसके ऊपर भी बड़ा तशद्दुद हुआ तो उसको तलाक दे दी। अब उसने एक तीसरा शोशा छोड़ा है। तीसरा शोशा उसने ये छोड़ा है कि जनाब जो ये बिलाल अब्बास और दुर फ़िशां हैं, इनकी केमिस्ट्री देखते हुए ऑन स्क्रीन उसने एक नई कहानी घड़ी है, और कहानी ये है कि जी दोनों ने खुफिया तौर पे निकाह कर लिया है। अब इसके हवाले से जो पाकिस्तानी सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू किया है, जिसमें मरीना खान भी हैं। लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि जब इस तरह का शोशा छोड़ा जाता है तो बजाय इसके कि ऐसे लोगों की जो झूठ बोलते हैं सरजनिश की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको उठा लेता है। तमाम वेबसाइट्स के ऊपर ये खबरें छपना शुरू हो गई कि दोनों ने जो है वो खुफिया निकाह कर लिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मरीना खान और मरीना खान तो खैर इसके ऊपर चले तबसरा किया है ना, लेकिन दुर फ़िशां और बिलाल अब्बास को इसके बारे में अपना कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर देना चाहिए था। शायद ये झूठी खबरें फैलाई ही इसलिए जाती हैं ताकि जो है वो इस तरह की चीज़ें हों। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक पॉडकास्ट हुई जिसमें मरीना खान जो है उन्होंने इन दोनों एक्ट्रेस के दरमियान केमिस्ट्री के बारे में बात की। मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि क्या आप दो लोगों की अदाकारी को देखकर बता सकती हैं कि दोनों के दरमियान बात अदाकारी से आगे जा चुकी है। तो इसके ऊपर मरीना खान ने कहा कि ड्रामा तेरे बिन जो था उसका उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि यमुना ज़ैदी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अदाकारा हैं, वो अपने काम को लेकर बहुत ही संजीदा रहती हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यमुना और वहाज की केमिस्ट्री जो है वो इस तरह की हुई होगी, क्योंकि मरीना खान ने समझा कि शायद ये मुझसे वहाज और यमुना के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार ड्रामे के अदाकार पहले से ही शादीशुदा होते हैं और ड्रामे के सीन करते वक्त अदाकारी के ऊपर सिर्फ वो तवज्जो देते हैं। मरीना खान ने बिलाल अब्बास और दुर फ़िशां के बारे में जब मेज़बान ने पूछा तो उन्होंने उनका जिक्र करते हुए कहा कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की उन्होंने बेसिकली तारीफ़ की और कहा कि इस ड्रामे को काफ़ी लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा देखकर उन्हें लगता है कि दोनों अदाकारों के दरमियान जो है वो कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं लगता कि दोनों के दरमियान कोई स्पार्क हो सकता है, यानी प्रोफेशनल ताल्लुकात के अलावा शायद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हों। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो इस मामले पे दुर फ़िशां से अलग से फ़ोन पे बात करेंगी, और उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि उन्होंने निकाह ही कर लिया होगा। और कुछ दिन पहले जो है वो मैंने आपको बताया कि ख़ातून यूट्यूबर मोहतरमा जो कि अज़ली झूठी हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि इस तरह से उन लोगों को लाइमलाइट मिलती है और जानबूझ के इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं ताकि हमारा नाम लिया जाए और हम लोग डिस्कस हों। तो ये जो मोहतरमा यूट्यूबर साहिबा हैं, इन्होंने दावा किया था कि दुर फ़िशां सलीम और बिलाल अब्बास ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया है, और ना सिर्फ इतना
بلکہ اس خاتون نے تو ایک اور بات کی تھی کہ یہ دونوں جو ہے وہ لیونگ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، اور کہا تھا کہ ڈرامہ عشق مرشد میں کام کے دوران دونوں کو انتہائی قریب بھی دیکھا گیا، یعنی کہ سیٹس کے اوپر، ڈرامہ سیٹس کے اوپر یہ کوئی اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہاں تک کہ دونوں کھانا بھی ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں۔ یہ بھی ان محترمہ کا ایک کا دعویٰ ہے مضحکہ خیز قسم کا۔ اور بلال عباس اور در فشاں سلیم کا حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ عشق مرشد ڈرامہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہٹ رہا، جس میں دونوں کی جوڑی جو ہے اس کو کافی زیادہ سراہا گیا، اور اس ڈرامے میں دونوں کی شادی کے مناظر بھی دکھائے گئے تھے، اور ڈرامے میں دونوں کی شادی کے مناظر کی تصاویر اور ویڈیوز جب وائرل ہوئی ہیں تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے آپس میں شادی کر لیا۔ تو یہ تو آئے روز کسی نہ کسی جوڑی کو توڑنے پہ لگے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس حد تک پاکستان میں ٹاکسک ہو چکا ہے کہ ابھی کرغزستان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ مارا گیا ہے، جو کہ ٹوٹل جھوٹ، ڈرامہ اور فیک پروپیگنڈا نکلا۔ اس وقت بھی جب میں نے سب سے پہلے یہ کہانی بتائی تھی کہ یہ ایک فیک ڈرامہ ہے تو یقین کیجئے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں باقاعدہ طور پہ گالیاں لکھی تھیں، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ اکیلی سچ بول رہی ہیں، باقی سب کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی ہاں، باقی سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ کرغزستان کی حکومت کو پریس ریلیز جاری کرنا پڑی، پاکستانی حکومت کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، کاش آپ پہلے یقین کر لیتے۔ بہرحال یہ سارے معاملات کے اوپر بات کرتے ہوئے مرینا خان کچھ ایسا کہہ گئیں کہ اس کے بعد وہ خود تنقید کا نشانہ بن گئیں۔ کیا کہا انہوں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں جناب۔ سینئر اداکارہ ہے جو مرینا خان، انہوں نے انکشاف کیا کہ شادی کے تفیع ان کا ظاہری بات ہے شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شادی کے طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور مستقبل میں بھی وہ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی ایج ہی نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کبھی بچہ پیدا کرنے کے حق میں تھی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرینا خان جو ہے ان کا شمار پاکستان کی جو نامور شوبز کی شخصیات ہیں ان میں ہوتا ہے۔ ان کی بہت سارے مشہور سیریلز ہیں جو ہمارے پیرنٹس آج تک ان کا ذکر کرتے ہیں، جس میں تنہائیاں، دھوپ کنارے، جیکسن ہائٹس سمیت بہت سارے ڈراماز ہیں جس میں انہوں نے کام کیا، اور بہت ساری انہوں نے جو ہے توجہ حاصل کی، لوگوں کی بہت ساری شہرت سمیٹی۔ مرینا خان کے جو شوہر ہیں ان کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، جلیل اختر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے پروڈیوسر بھی ہیں۔ دونوں کی شادی کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے ہاں آج تک اولاد نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھتیجے اور بھانجوں کے سے ملنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن دونوں گھر واپس آ جانے کے بعد بچہ پیدا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کے ٹی وی کریئر کا آغاز تھا، اس لیے بچے کی پرورش کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ کبھی بچہ پیدا کرنے کے حق میں تھی ہی نہیں، زندگی میں کبھی ایسا خیال آیا تو بچہ گود لینے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ میڈیا پر کام کرنے کا آغاز کیا تو دونوں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا، اور آج انہیں کوئی آپشن دیا جائے تو وہ دوبارہ کام جاری رکھنے کو ہی ترجیح دیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوہر جو ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، دونوں ہمیشہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بچے پیدا نہ کرنا دونوں کا باہمی فیصلہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ مطلب اصل میں انہوں نے اس چیز کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ کے بچے پیدا نہیں ہوتے تو آپ اکیلے بڑے اچھے اور بڑی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ کے بچے ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے زندگی جو ہے وہ بہت ہی ٹف ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی بچہ پیدا کرنے کے حق میں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کے درمیان کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے شوہر کو جانور بہت زیادہ پسند ہے البتہ، اور ایک وقت میں انہوں نے 2 بلیاں پالی تھیں، یعنی انسان کا بچہ پیدا کرنا ان کو پسند نہیں ہے لیکن بلیوں کے بچے پالنا ان کو بہت پسند ہے۔ پھر ان کے بچے پیدا ہو گئے، اور یعنی بلیوں کے آگے سے بچے پیدا ہو گئے، اور ایک وقت میں ان کے گھر 24 بلیاں بھی آ گئیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص ان کے گھر بلیوں کا ایک کارٹن چھوڑ کر بھی چلا گیا تھا، یعنی کہ جانوروں کے بچے پیدا کرنا ان کو پسند ہے، اور جانور چاہے 24 ہو جائیں ان کا وہ خیال کر سکتے ہیں، ان کی وہ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلیاں جب گھر میں پالی جاتی ہیں تو بلیاں جو ہوتی ہیں وہ شٹ بھی کرتی ہیں، بلیوں کو آپ نے دودھ بھی پلانا ہے، بلیوں کو آپ نے ان کی خوراک بھی کھلانی ہے، بلیوں کو آپ نے جو ہے نہلانا دھلانا بھی ہے، اور خاص طور پہ بلیاں جب آپ کے بیڈز پہ یا آپ کے بستروں پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے بال بھی وہاں پر گرتے ہیں، ان کی بھی آپ نے صفائی کرنی ہے۔ بلیوں کو اکثر لوگ پیار کرتے ہیں تو انہیں جب آپ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بال آپ کے جسم کے ساتھ یا آپ کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بلی کے جو مونچھ والے بال ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ وہ کسی کے کھانے میں یا کسی طرح سے اس کے اندر چلے جائیں تو اس کو گلڑ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو وہ گلوریفائی کریں کیونکہ وہ ان کو پسند ہے۔ لیکن بچہ اگر انسان کا وہ پیدا کریں اور اس کی اپنی نسل کو آگے بڑھائیں تو یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کو گلوریفائی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو شدید تنقید
تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آپ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی کھل کے بات کرتا ہے، اپنی رائے رکھتا ہے، تو آبویسلی جو اوپوننٹس ہوتے ہیں یا جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے ان کا بھی حق ہوتا ہے، یا سوشل میڈیا صارفین کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر کھل کے پھر جو ہے وہ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھیں شوبز کی نگری سے 2 خبریں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ بلال عباس اور در فشاں جو ہیں ان کے بیچ میں کیمسٹری تو اچھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ لیو ان میں رہتے ہوں گے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اگر ایسا کچھ کر بھی لیا ہے تو سیٹس کے اوپر وہ نازیبہ حرکات کریں گے جسے لوگ دیکھ کر ادھر ادھر جو ہے میڈیا میں رپورٹ کریں گے؟ اور مدینہ خان کے حوالے سے بھی آپ کا جو کچھ سوچنا سمجھنا ہے آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔